بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 22 فروری 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ مکہ مکرمہ کی عمارت میں آتش زدگی، ایک ہلاک۔ مکہ مکرمہ کے علاقے العتیبیہ کے ایک فلیٹ میں لگنے والی آگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریجنل ترجمان شہری دفاع کرنل محمد عثمان الگرنی نے بتایا کہ شہری دفاع کے کنٹرول روم 911 پر جمعے کی اطلاع ملی تھی کہ العتیبہ محلے کی ایک عمارت میں آگ لگی ہے۔ اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کے کئی یونٹس جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ کرنل الگرنی نے مزید بتایا کہ شہری دفاع کے اہلکاروں کے ساتھ سنارکل کو بھی بھیجا گیا تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری امداد فراہم کی جا سکے۔ متاثرہ عمارت 4 منزل تھی جس کے گراؤنڈ فلور میں آگ لگی تھی۔ آگ لگنے سے ہلاک ہونے والے شخص کی عمر 30 سال کے قریب بتائی جاتی ہے۔ شہری دفاع نے آگ بجھانے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عمارت متعلقہ ادارے کے حوالے کر دی، جو آگ کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ ہلاک ہونے والے کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے۔ مدینہ منورہ میں پولیس آفیسر پر گولیاں چلانے والا گرفتار۔ مدینہ پولیس کے ترجمان کے مطابق پولیس اہلکار پر گولیاں چلانے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک شخص نے گاڑی پر گولیاں چلائی ہیں۔ جب گاڑی کا ڈرائیور نیچے اترا تو اس نے اسے اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی اور ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر پیٹرولنگ یونٹس کو اطلاع دی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا، جس کے بعد پولیس جلد ملزم تک پہنچ گئی۔ بیان کے مطابق ملزم سعودی شہری ہے جس کی عمر 40 سال بتائی جاتی ہے۔ گرفتاری کے آپریشن کے دوران 3 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات موصول نہیں ہو سکی تھیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ ملزم نے گولیاں کیوں چلائیں۔ اس حوالے سے تحقیقات جاری ہے۔ سعودی شہری فرضی سرمایہ کار کے دھوکے میں کیسے آیا؟ سعودی شہری راتوں رات امیر بننے کے چکر میں فرضی سرمایہ کاری کا شکار ہو کر 2,27,000 ریال کھو بیٹھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس واقعہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مکہ کے علاقے العزیزیہ میں رہنے والے ایک سعودی نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی کہ نامعلوم سرمایہ کاروں نے اس کے اکاؤنٹ سے 2,27,000 ریال نکال لیے۔ متاثرہ شخص نے کہا، انٹرنیٹ پر سرمایہ کاری کے حوالے سے اشتہار دیکھ کر کمپنی کے نمائندے سے رابطہ کیا، جس نے اسے بتایا کہ کمپنی ریاض شہر کے مختلف تجارتی شعبوں میں کام کرتی ہے۔ فرضی کمپنی کے نمائندے نے متاثرہ شخص سے کمپنی میں رجسٹریشن کے لیے 2,000 ریال طلب کیے، جو اس نے ادا کر دیے۔ متاثرہ شخص نے مزید بتایا کہ کمپنی کے نمائندے کو 2,000 ریال کی ٹرانزیکشن کرنے کے بعد ان کی طرف سے ایک SMS موصول ہوا جس میں بتایا گیا کہ آپ کا اکاؤنٹ بنا دیا گیا ہے۔ فرضی اکاؤنٹ قائم ہونے کے فوری بعد کمپنی کے نمائندے کی جانب سے فون کر کے میرے بینک اکاؤنٹ اور دیگر معلومات طلب کی گئیں۔ نمائندے نے اس بات کا یقین دلایا کہ کمپنی کا کاروبار کافی بڑا ہے اور دنوں میں ہی لاکھوں ریال کی آمدنی متوقع ہے۔ جعل ساز نے بینک تفصیلات حاصل کرنے کے بعد پن کوڈ مانگا جو میرے موبائل پر آیا تھا۔ متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ پن کوڈ طلب کرنے پر میں چونکا ضرور تھا، جس پر اس سے دریافت کیا کہ پن کوڈ میں کیوں ارسال کروں۔ جعل ساز نمائندے نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ پن کوڈ آپ کے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہے، جو ہماری کمپنی کی جانب سے بنایا گیا ہے۔ متاثرہ شخص نے پولیس کو مزید بتایا کہ اس شخص کو پن کوڈ دیتے ہی کچھ دیر بعد میرے بینک اکاؤنٹ سے 2,25,000 ریال مزید نکالے گئے۔ متاثرہ شخص نے بینک سے رجوع کیا تو پتہ چلا کہ جس اکاؤنٹ میں یہ رقم منتقل کی گئی ہے وہ ایک خاتون کا اکاؤنٹ ہے۔ ریاض میں گاڑیاں گھمانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ریاض پیٹرولنگ کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر سنیپ چیکنگ کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 100 چالان کیے گئے۔ ریاض پولیس کے مطابق سنیپ چیکنگ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب کی گئی، جس کا مقصد ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا تھا جو ٹریفک قوانین کی پامالی کرتے ہوئے گاڑیوں کی شکل بگاڑ لیتے ہیں۔ مقامی ویب نیوز نے بتایا کہ ہفتہ وار چھٹی کے موقع پر عام طور پر نوجوان اپنی گاڑیوں کے سائلنسر نکال کر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہیں،
جس سے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے کئی شکایات موصول ہوئی تھیں جن میں ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے اور انہیں اس قسم کی حرکات سے باز رکھنے کی درخواست کی گئی تھی۔ پولیس کی جانب سے کی گئی اچانک تفتیشی کارروائی میں 100 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں، جن میں نکالے گئے سائلنسرز کے علاوہ گاڑی کی شکل تبدیل کرنا، شیشوں کو مکمل سیاہ اور نمبر پلیٹوں کو نکال کر کاروں کو گھمانا شامل تھا۔ واضح رہے کہ ریاض کے بعض علاقوں میں نوجوان گاڑیاں گھماتے ہیں جس کے لیے وہ اپنی گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں نکال لیتے ہیں تاکہ ان کی گاڑیوں کو پکڑا نہ جا سکے۔ اس کام کے لیے شہر کے کئی علاقوں کو مخصوص کیا ہوا ہے جہاں پر گاڑیاں گھمانے والے پہلے سے طے شدہ وقت کے مطابق پہنچ جاتے ہیں۔ حوالے سے ان تمام علاقوں کی نشاندہی کی گئی جہاں پر گاڑیاں گھمانے کے لیے نوجوان جمع ہوتے ہیں اور اسی دوران ان راستوں کی سنیپ چیکنگ شروع کر دی گئی۔ سعودی عرب پر حوثیوں کا حملہ ناکام۔ عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی کے مطابق سعودی شاہی فضائیہ نے یمن سے داغے جانے والے حملے کو ناکام بنا دیا۔ یہ حملہ جمعے کی صبح کیا گیا تھا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ترجمان نے کہا کہ ایران نواز ہوتی دہشت گرد ملیشیا کی جانب سے کیے جانے والے حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ اس حملے سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ کرنل المالکی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا کہ حملہ جو ایران نواز ہوتیوں کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترکی المالکی نے مزید کہا کہ اتحادی افواج انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہیں، تاہم ایران نواز ہوتیوں کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سعودی مسلح افواج اپنے وطن اور شہریوں کی حفاظت و سلامتی کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ سعودی عرب کی ایسی جیل جہاں قیدی خوش رہتے ہیں۔ مشرقی ریجن کی جیل سعودی عرب کی سطح پر 5ویں مرکزی جیل ہے جس میں 950 سے 1000 تک قیدی موجود ہیں اور ان میں 14 خواتین بھی شامل ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق اس جیل میں قیدی 95% سعودی شہری جبکہ 5% کا تعلق دوسرے ملکوں سے ہے۔ دمام، ریاض، قصیم، اسیر اور جدہ میں قومی سلامتی ادارے کے زیر اہتمام قائم جیلوں میں 5000 قیدی موجود ہیں۔ جیلوں میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیتے ہوئے سبق ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ قیدیوں کو جیل میں تعلیم، صحت، کھیل اور تفریح کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ جیل قوانین سے متعلق قیدیوں کو جیل سے باہر لے جانے کے لیے خصوصی الیکٹرانک کڑا پہنایا جاتا ہے۔ جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بعض حالات میں قیدیوں کو ان کے گھر بھی بھیجا جاتا ہے۔ مہینے میں قیدی کی 2 بار اپنی بیوی سے بھی ملاقات کروائی جاتی ہے، جس کے لیے جیل میں قیدیوں کو ہفتے میں 1 بار 3 سے 5 گھنٹے کے لیے اپنے گھر والوں سے ٹیلی فون کرنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ خواتین کی جیل 3 سال پہلے قائم کی گئی جس میں وارڈن سے لے کر سپاہی تک کا تمام عملہ خواتین پر مشتمل ہے۔ جیل میں کلینک بھی قائم کیا گیا جہاں ایک لیڈی ڈاکٹر اور نرس ہر وقت موجود رہتی ہے۔ قیدی خواتین کے ہمراہ چھوٹے بچوں کے لیے خصوصی نرسری بھی قائم ہے۔ ایسی خواتین قیدی جن کے ہاں ولادت متوقع ہو وہ ولادت کے بعد 2 سال تک نو مولود کو اپنے ہمراہ رکھ سکتی ہیں۔ 2 برس بعد بچے کو ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مغربی ڈانس پر گورنر مکہ کا لڑکیوں کو گرفتار کرنے کا حکم۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے والی ڈانس ویڈیو پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ڈانسر اور ویڈیو بنانے والے لوگوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق لڑکیوں پر مشتمل ایک گروپ نے مغربی ڈانس کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کی جس میں ڈانسر نے خود کو مکہ کی لڑکی کہتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے متعلقہ اداروں کو احکامات صادر کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ گروپ کو گرفتار کر کے واقعے کی تحقیقات کی جائے۔ گورنر مکہ نے اس واقعے پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی موسیقی ہماری ثقافت اور اقدار کے خلاف ہے۔ گورنر نے متعلقہ اداروں کو حکم دیا کہ مذکورہ گروپ کے خلاف تحقیقات کر کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ سعودی عرب میں کرمنل مقدمات کے ماہر قانون دان احمد عجب کے مطابق مغربی طرز کا ریپ ڈانس اسلامی اصولوں اور ضوابط کے علاوہ سعودی عرب کے نظام کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا عمل کرنے والوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ماہر قانون نے اس حوالے سے کہا کہ سائبر کرائم کے حوالے سے مقررہ قوانین کی شق نمبر 6 کے مطابق ایسے جرم پر 5 سال قید اور 30 لاکھ ریال جرمانہ مقرر ہے۔ اس طرح کے فعل میں ملوث تمام لوگوں کو سعودی عرب سے بے دخل بھی کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کی حرکت کرنے والوں کو فوری طور پر سزا دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہیں۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو. چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں. سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے. آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.